دن آزمایا جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے، تمہیں برکت ڈال دے، یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ اب میں آخر ایک آیت اس بیان کو اینڈ کرتے ہوئے، ایک ایسی آیت ہے ایسا دلاسا دیتی ہے اور اتنی پریکٹیکل قرآن کی آیت ہے، یقین کریں جب پھنس جاؤ نا اس آیت کو، اللہ کرے آپ یاد کر لیں، میں ریفرنس دے دیتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ ریفرنس نوٹ کر لیں، اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں، پھر خود قرآن پاک سے نکال لیجئے گا۔ ون آف مائی فیوریٹ آیت آف قرآن پاک، آئے ہائے ہائے کیا دلاسا دیتی ہے۔ پارہ نمبر 28 ہے، سورہ الطلاق ہے، آیت نمبر 2 اور 3، ٹھیک ہے؟ یہ آیت آپ اس کو یاد کر لو، اس کا ترجمہ یاد کر لو، جب بھی ٹینشن میں ہو نا آپ یہ آیت دہرا لو۔ اب آیت سنیں کیا ہے، پورا فارمولا اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا۔ پھر کیا فرمایا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے ہیں نا، میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر، مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں۔ جتنے یا 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا، آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم، پھنس گئے بھائی، بڑا معاملہ آ گیا ہے، اب نہیں نکل سکتا، ادھر سے نکلوں گا کیسے؟ اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں، یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے؟ کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے، نقصان بڑا ہو گیا ہے، پیسے پھنس گئے کہیں، کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا، کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا، کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا، مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، ایسا ہوا ہے؟ سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے ہیں نا، دیکھیں واٹ از دا کانسیکوینسز، اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے۔ میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا توکل ضروری کیوں ہے۔ آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے، آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں، آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، کیوں؟ توکل ختم ہو گیا۔ توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے۔ اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا، دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے، ہمیں کسی نے آگ میں نہیں ڈالا، حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا نا، ایسے بہت سارے بدر کا واقعہ ہم نے سنا۔ 313 لوگوں کو کیا تھا جذبہ؟ توکل تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں، ہم راضی ہیں، اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ تو ایکچولی یہ ڈپریشن سے نکلنا ہے، سوسائڈ کے خیال دماغ میں نہ آئے تو ہمیں اسٹرانگلی اللہ پر بلیو کرنا ہوگا۔ یہ آیت بتا رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا ادھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایکچولی دس از دا میسج آف قرآن۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ پریشان ہی رہیں گے، اور اللہ پر بھروسہ کر لیں پھر دیکھیں آپ کیسے نکلتے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں۔ میں آج آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل، ہاں مت بات کیا کرو۔ کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے۔ میری بیماری کون دور کر سکتا ہے؟ میرا پرابلم، کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے۔ دنیا والوں سے بات کرتے ہیں نا، لوگ انجوائے کرتے ہیں، لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے نہیں کہتے، ہمارے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس، اس کا فلاں مسئلہ ہے، اس کا فلاں پرابلم ہے، ہاں ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں۔ یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا۔ اور کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم، کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم، آؤ دارو شفا مدینہ ہے۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے، ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے۔ تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ اللہ سے باتیں کیا کرو۔ مجھے ایک بات بتائیں، کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے، ٹینشن میں نیند نہیں آئی ہوگی، بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں، اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر، یا نیند نہیں آ رہی، اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں،
پھنس گیا ہوں ماں، بیمار ہوں یا قرضے